جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین کی بات، اور آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ نماز کی شرائط اور فرائض پر گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں جس طرح شاہ صاحب گفتگو فرما رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک بڑا ہی سبق آمیز الفاظ ہیں اور ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو یہ چیزیں ہمارے لیے مکمل کرنا ضروری ہیں۔ جی شاہ صاحب، آپ جس طرح شرائط ستر عورت کا فرما رہے تھے، اس کے بعد کی جو شرائط ہے وہ ہمارے ناظرین تک جو ہے نا وہ اس کے بعد جب یہ شرائط ہو جاتی ہیں کہ وقت ہو چکا ہے، وقت کے بعد طہارت بھی حاصل کر لی، طہارت کے بعد ستر عورت، اور اس کے بعد ہے استقبال قبلہ۔ اب ہم نے متوجہ ہو جانا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف، قبلہ کی طرف منہ کر لینا ہے اور کھڑے ہو جانا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے۔ قبلہ جو خانہ کعبہ ایک اس کی سمت ہے، اس سمت کی طرف ہم نے منہ کرنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تمنا کی تھی، پہلے چونکہ مسجد اقصیٰ جو قبلہ اول ہے اس کی طرف منہ کر کے تقریباً 17 ماہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے، اور تمنا یہ تھی کہ قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ بن جائے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کی میں اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں، کیا بیت المقدس اور خانہ کعبہ اس وقت موجود تھے؟ یعنی کہ آپ کا جو خواہش تھی، تو کیا پہلے اگر خانہ کعبہ موجود تھا تو کیا اس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھا جاتا، وہ طواف کے لیے ہی صرف مخصوص تھے؟ جی، پہلے خانہ کعبہ بھی موجود تھا، اور جو مسجد اقصیٰ ہے اور قبلہ اول ہے، بیت المقدس ہے، وہ بھی موجود تھا، لیکن چونکہ پہلی جو شریعتیں تھیں ان میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی جاتی تھی، تو اسی طریقے پر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رکھا۔ لیکن دل میں یہ تمنا تھی، کیونکہ اصل جو قبلہ اول ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے۔ قرآن مجید نے جو فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا جو قبلہ ہے، سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے، وہ جو مکہ شریف میں ہے، اور وہ لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور وہ رحمت بھی ہے۔ للذی ببکۃ مبارکا، برکت والا ہے، وہ برکت ہے، رحمت ہے، اور وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اصل تمنا یہ تھی کہ اصل یہ ہے منہ اس کی طرف کر کے نماز پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا ہم ملاحظہ کر رہے ہیں۔ فلنولینک قبلۃ ترضاھا، جدھر آپ چاہیں گے ہم ادھر قبلہ بنا دیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرما دیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ تو دوران نماز ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک وہ قبلہ شریف کی طرف، مسجد حرام کی طرف پھیرا، اور جہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز ادا کی کہ جس میں دونوں قبلوں کی طرف منہ تھا، کہ جب نماز شروع کی تو منہ مسجد اقصیٰ کی طرف تھا، جب نماز ختم کی تو قبلہ اس وقت مسجد حرام تھی اور خانہ کعبہ تھا۔ تو اس جگہ پہ بھی مسجد بنا دی گئی جس کا نام مسجد قبلتین رکھا گیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قبلے کی تمنا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی کو قبلہ بنایا۔ تو استقبال قبلہ یعنی قبلہ کی طرف منہ کرنا یہ نماز کی شرطوں میں سے ہے، اور اس میں صرف یہ ہے کہ ایک توجہ اور جو دھیان ہے وہ اللہ کی طرف ہو۔ وہ کعبہ شریف کی عمارت وہ مقصود نہیں ہے، اس میں برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، قرآن نے اس کو مبارک فرمایا، ہدایت فرمایا، لیکن وہ خود اس اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ خانہ کعبہ کی معاذ اللہ نیت کرے عبادت کی، تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ خانہ کعبہ تو ایک عمارت ہے، عبادت تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ توجہ اور دھیان سب کا ایک طرف، اور یہ ایمان والوں کی، مسلمانوں کی وحدانیت اور یگانگت اور اتحاد کی ایک علامت ہے کہ مسلمان جہاں بھی ہوگا اس کا رخ ایک ہی طرف ہوگا اور اس کا قبلہ ایک ہی ہوگا، اس نے دیکھنا ایک ہی طرف ہے۔ تو نماز جب ہم پڑھتے ہیں، نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں، قبلہ شریف کی طرف منہ کرتے ہیں، تو اس وقت ہم یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بسنے والے مسلمان ہیں وہ سب کے سب ایک ہیں، ان کا قبلہ ایک ہے، ان کا رب ایک ہے، ان کا رسول ایک ہے۔ تو یہ استقبال قبلہ، یہ نماز کے جو باطنی فوائد ہیں ان میں سے ہے کہ ہر شرط کا فائدہ
वो अगर हम गिने एक एक शर्त के ऊपर हमारे प्रोग्राम हो सकते हैं कि एक एक शर्त के अंदर इतनी हिकमतें हैं। तो ये इस्तिकबाल क़िबला है कि जिसमें हम अपनी तवज्जो, अपना पूरा ध्यान अल्लाह की तरफ करते हैं। उसके बाद है नीयत। नीयत ये कि बंदा इरादा करे दिल के अंदर कि मैं फ़लाँ वक़्त की नमाज अदा कर रहा हूँ और उसके नफल या उसकी सुन्नत या उसके फ़राइज़ कौन सी नमाज अदा कर रहा हूँ, ये उसके जहन में हो, उसका ध्यान और उसकी तवज्जो में हो, यानी दिल में उसका इरादा हो। ज़ुबान से कहे तो बेहतर है ताकि उसको जो कह रहा है वो बिल्कुल जहन में मुस्ताज़र हो जाए, याद हो जाए कि मैं जो नीयत कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। अगर ज़ुबान से ना भी अदा करे तो नीयत उसकी दिल के अंदर जो इरादा है उसका नाम है नीयत। तो ये शराइत हैं जिनका नमाज से पहला होना ज़रूरी है। उसके बाद तकबीर तहरीमा कही जाती है, इसको भी शराइत में शुमार किया गया जिस तरह बहार शरीयत और दीगर कुतुब में। तो ये नमाज की शराइत में से है, लेकिन इसको फ़राइज़ में भी शुमार किया। इसी तरह ही है जी नाज़रीन, बिल्कुल शाह साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे हैं। और नमाज की जो शराइत हैं जिनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, जिनके बगैर हम नमाज अदा नहीं कर सकते, किबला खाना काबा की तरफ मुंह करना, ये इस बात का सबूत है कि हमारा दीन जो है, दीन इस्लाम जो है वो कितना प्यारा दीन है कि उसने एक जगह का तयन कर लिया कि हमने इस तरफ चेहरा करके हमने नमाज अदा करनी है। हमें ये नहीं होता कि हम जिस तरह दूसरे जो लोग हैं, मज़ाहिब के लोग हैं, वो जिस तरह मर्जी इबादत, उनका अपना अपना तरीका है, लेकिन आपका और मेरा प्यारा दीन ऐसा है कि जिसने एक खूबसूरत जो है ना तोहफा दिया है हमें कि हम जो है ना एक अच्छे तरीके से इबादत करते हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में सरसजूद होते हैं। और ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि हम आज मुसलमान भी हैं और हजूर अलैहिस्सलाम के उम्मती भी हैं। तो नाज़रीन किराम, ये जो शराइत हैं इस पर हमें अमल करना चाहिए और बड़ी सख्ती से अमल करना चाहिए। ये नहीं है कि अगर एक चीज़ का इल्म ना हो तो फिर अगर वो रह जाए तो अल्लाह ताला गफूर रहीम है, वो माफ़ फरमाने वाला है। लेकिन अगर एक चीज़ का इल्म भी मौजूद हो फिर भी उसके बावजूद आप उस शराइत को पूरा ना करेंगे तो फिर आप गुनाहगार होंगे। तो शाह साहब, इसी तरह जिस तरह आपने शराइत बताई हैं, इसी तरह नमाज के फ़राइज़ हैं। फ़राइज़ तो वैसे यानी कि नमाज के फ़र्ज़ है, लेकिन जो फ़राइज़ जिनके बगैर नमाज जो है वो टूट जाती है या नमाज ख़त्म हो जाती है या नमाज नहीं होती, उसकी भी वज़ाहत फरमाएं, वो फ़राइज़ कौन से हैं? तो पहले नंबर पे तकबीर तहरीमा है। जिस तरह ये शराइत में दाखिल है, इसी तरह नमाज शुरू इससे होती है, तो इसलिए नमाज के साथ ये बहुत ज़्यादा मिली हुई है, इसको फ़राइज़ में भी शुमार किया जाता है। तहरीमा का माना है हराम कर देने वाली। तो तहरीमा बहुत सी चीज़ों को हराम कर देती है हमारे लिए। क्या कि जब हम नमाज शुरू करते हैं तो नमाज में हमारे लिए बोलना हराम हो जाता है। अब हम बोल नहीं सकते जब तक नमाज ख़त्म नहीं करते, किसी से बात नहीं कर सकते, दाएं बाएं सीना नहीं फेर सकते, और फिर हम खा पी नहीं सकते। रोज़े में सिर्फ खाना पीना मना है, लेकिन नमाज में जब खड़े हो जाएंगे खाना पीना भी मना हो गया और फिर बोलना भी मना हो गया और सीने को फेरना, राब्ता जो कट के रह गया, वो अल्लाह ताला की तरफ मुकम्मल ध्यान हो जाएगा। ये इबादत का एक, नमाज का एक जो सबसे पहला रुकन और पहली सबसे जो इसकी तहरीमा है वो इन चीज़ों को हराम करने वाली, इस वजह से इसे तहरीमा कहा जाता है। इसके बाद है क़ियाम, यानी खड़े होना। तो क़ियाम सबसे पहला फ़र्ज़ है। कुरान मजीद कहता है क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह के लिए आजिज़ बंदे बनकर, इताअत गुज़ार फर्मा बरदार बंदे बनकर खड़े हो जाओ नमाज के लिए। तो अब ये क़ियाम जो बंदा सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, वो अगर क़ियाम नहीं करेगा तो उसकी नमाज नहीं है। नफलों में जो बैठकर पढ़ने की इजाज़त है तो उसका भी आधा सवाब है। अगर वो खड़े होकर पढ़ता है तो उसको उसका मुकम्मल सवाब है, लेकिन नफलों में बैठकर पढ़ने की इजाज़त है बग़ैर क़ियाम के, सिर्फ नफल में, तो उसमें भी सवाब आधा है। और जो फ़राइज़ हैं वो बग़ैर क़ियाम के अदा नहीं होते। हाँ, अगर कोई इस कदर बीमार है कि वो खड़े होने की सकत नहीं है उसमें, तो वो बंदा बैठकर नमाज अदा कर सकता है बग़ैर क़ियाम के। तो ये सब पहला सबसे फ़र्ज़ नमाज का क़ियाम है। उसके बाद है क़िरात। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद कहता है फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल क़ुरआन, कुरान में से जो तुम्हें आता है, जो आसान है, वो तुम पढ़ लो नमाज में। तो अब कुरान की कोई भी आयत, कुछ भी कुरान में से हम पढ़ेंगे फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। नमाज का
فرض ہے قرآن کی قرات کرنا، قرآن کی قرات کے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی۔ آگے سورہ فاتحہ پڑھنا، سورت ملانا، یہ واجبات میں سے ہے۔ سورہ فاتحہ اگر کوئی بھول جاتا ہے، اس کی جگہ کوئی اور آیت پڑھ دیتا ہے تو اس کی نماز فرض ادا ہو جائے گا، واجب ادا نہیں ہوا، نماز واجب الادا ہوگی، فرض اس کا ادا ہو گیا۔ اس کے بعد ہے رکوع، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہ رکوع بھی نماز کے ارکان میں سے ہے، اور رکوع کرنا یہ بھی نماز کا خاص رکن ہے۔ اس کے بعد سجدہ، بے شمار آیات سجدے کی، سجدہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے قعدہ اخیرہ، آخری قعدہ، جو نماز 2 رکعت ہے، 2 رکعت پڑھ کے جب بیٹھتے ہیں تو وہ فرض ہے قعدہ۔ اگر 4 رکعت ہے تو 4 رکعتیں پڑھ کر 3 رکعت ہے تو تیسری رکعت کے آخر میں جو بیٹھتے ہیں وہ قعدہ فرض ہے، درمیان والا جو قعدہ ہے وہ واجب ہے، آخری قعدہ یہ فرض ہے۔ اور سب سے آخری جو ہے وہ ہے اپنے ارادے کے ساتھ نماز سے نکلنے کے لیے کوئی عمل کرنا، جیسے ہم سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز سے نکلتے ہیں، تو السلام علیکم کہنا واجب ہے، اس کے ساتھ نکلنا۔ اگر کوئی اور عمل ایسا کر کے نماز سے نکلے گا تو فرض ادا ہوگا اور نماز کے فرائض مکمل ہو جائیں گے، لیکن سلام کہنے کا جو واجب تھا وہ رہ جانے کی وجہ سے نماز واجب الادا ہو جائے گی۔ تو نماز کے فرائض میں یہ چیزیں آ گئیں، سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، پھر قیام، پھر قرات، پھر رکوع، پھر سجود، پھر قعدہ اخیرہ، اور آخر میں ارادے کے ساتھ نماز سے نکلنے کے لیے کوئی عمل کرنا۔ جی شاہ صاحب، یہ جو آپ نے فرائض بتائے ہیں، کیا اگر ان میں سے بھی اگر ایک بھی فرائض رہ جاتا ہے تو ہماری نماز ہوگی یا نماز ہماری نہیں ہوگی؟ فرض چھوٹ جانے سے نماز نہیں ہوتی، فرض اگر رہ گیا کوئی بھی تو نماز نہیں ہم ہوگی۔ قرات کرنا بھول گئے یا رکوع کرنا بھول گئے، اگر مثال کے طور پہ اسی نماز کے دوران ہم قرات میں غلطی آ جاتی ہے ہماری، یا مثال کے طور پہ ہم رکوع نہیں کرتے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ پھر کیا نماز ہمیں دوبارہ ادا کرنی چاہیے؟ رکوع اگر اس کا رہ گیا ہے اور اس کے بعد وہ سجدے میں چلے گئے، سجدہ ادا کر لیا، ظاہر رکوع رہ گیا، اب اس کی نماز دوبارہ ہوگی۔ اگر اس کو سجدے کے اندر یاد آ جاتا ہے فوری واپس رکوع کر کے وہ پھر سجدہ کرتا ہے تو پھر وہ اس کی نماز سجدہ سہو کے ساتھ ادا ہو جائے گی۔ اگر وہ رکوع رہ گیا بعد میں یاد آیا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوئی، وہ دوبارہ دہرانی پڑے گی۔ یعنی کہ اگر نماز کے دوران جو فرائض میں سے کچھ چیز رہ جاتی ہے، وہ اگر مثال کے طور پہ اس نے ایک سجدہ ادا کر لی ہے، ایک سجدہ اس نے ادا، 2 سجدے کرنے ہیں، ایک سجدہ اس نے ادا کر لیا ہے، اسے پھر یاد آتا ہے کہ میرا تو رکوع رہ گیا ہے، وہ کیا ایک سجدے کے بعد پھر وہ کھڑا ہو کے رکوع ادا کرے؟ نہیں، اگلا رکن اس نے ادا کر لیا، سجدہ اس کا ادا ہو گیا، یعنی اب اگر واپس اس کا فرائض ادا ہو گیا، پچھلا رہ گیا، ہاں جی، وہ پیچھے والا فرض اب رہ گیا، پچھلے فرض کی طرف اب وہ نہیں جائے گا۔ اب وہ یعنی کہ نماز کو توڑ کے باہر آ جائے یا مثال کے طور پہ وہ نماز کو پورا کرے پھر دوبارہ نماز کو ادا کرے؟ نماز اس کی اگر وہ پہلے ایک سجدہ کر چکا ہے، اب دوسرے سجدے کے لیے اس نے جانا ہے تو اسے یاد آیا کہ میرا رکوع رہتا تھا، تو اب اگر وہ اٹھ کر رکوع کرتا ہے، رکوع کر کے پھر وہ دونوں سجدے ادا کر لیں، لیکن اگر وہ دونوں سجدے کر چکا ہے، دونوں سجدے کرنے کے بعد پھر وہ اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہے تو وہ پھر یہ کہ نئے سرے سے دوبارہ نماز کو ادا کرے۔ جی بالکل ناظرین، آپ جو ہے نا گفتگو یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے اور یہ ہمیں جو ہے نا سماعت فرما کر اس پر عمل جو ہے وہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم دین کی جو بات ہے وہ آپ تک پہنچاتے رہیں۔ جس طرح علامہ صاحب نے فرائض کے بارے میں بات بتائی ہے، علامہ صاحب ایک چیز اور ہے شاہ صاحب، جس وقت انسان جو ہے نماز با جماعت ادا کرتا ہے تو آگے امام مسجد کے پیچھے جو ہے نا نماز ادا کرتا ہے، تو کیا امام مسجد کے پیچھے قرات کرنا جائز ہے؟ قرات کرنی چاہیے جو پیچھے نمازی نماز پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو مفسرین کرام نے فرمایا یہ قرآن مجید کے بارے میں جو آیت ہے یہ نماز کے حوالہ سے ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو پیچھے قرات نہ کی جائے۔ اور پھر
مسلم شریف کے اندر حدیث پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، جس کا امام ہو تو امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ امام جب قرات کر رہا ہو، آگے امام پڑھ رہا ہو، چاہے وہ اونچی آواز میں چاہے وہ آہستہ آواز میں پڑھ رہا ہے، تو مقتدی پیچھے خاموش رہے گا، کیونکہ وہ قرات مقتدی جو ہے وہ امام کی قرات اسی کی ہی قرات ہے، اسے ضرورت نہیں کرنے کی۔ جی علامہ صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی، ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش